کہیں گے اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرا تاؤ ہے جو مجھے معمولی باتوں پر تو سختی کرتا تھا، یہ ساری میری مائیں ہیں، میری دادیاں ہیں جو مجھے پیار کرتی تھی، میرا باپ یہ اوور ٹائم کر کے میرے لیے کما کر لاتا تھا، مجھے ضرورت ہوتی تھی بائک کی تو مجھے دیتا تھا، مجھے ایجوکیشن کے لیے لاکھوں روپے کی ٹیوشن کی ضرورت تھی تو یہ دیتا تھا، مجھے بہترین سے بہترین موبائل کی ضرورت تھی تو میرا باپ کما کر لا کے دن رات محنت کر کے لاتا تھا اور دیتا تھا۔ لیکن جب بات تیرے دین کی آتی تھی تو اے اللہ یہ مجھے نہیں کہتا تھا کہ تیرا دین کیا ہے، اے اللہ مجھے یہ نہیں کہتا تھا کہ تیرے احکامات کیا ہے۔ تو میری ماں و بہنوں، میرے نوجوان بھائیوں، خدا کی قسم جن اولادوں کے لیے آپ نے پوری زندگی کو قربان کر دیا تو اولاد اللہ سے کہے گی، اللہ سے سفارش کرے گی، اے اللہ ہم سے ڈبل عذاب ان کو دے۔ سوچنے کی بات ہے، وہ کہے گی اللہ ہم سے ڈبل عذاب ان کو دے اور ان پر ہم سے سب سے زیادہ لعنت فرما، کیونکہ اللہ انہیں ہم سے دین سے دور رکھا۔ مسئلہ ہمارے لیے ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں کا ہے۔ ہم تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے مستقل تقاریر میں، کتاب میں اور اپنے اخبارات کے ذریعے خوب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم یافتہ بنائیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ واحد ایک ایسا مذہب ہے اسلام جس کے اندر علم کا حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے، باقی دنیا کے کسی مذہب کے اندر بحیثیت دین ایجوکیشن کے لینا فرض نہیں ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ کچھ تقاضے ہیں۔ آج بہت ہم سنگین حالات سے گزر رہے ہیں، اس کی وجہ ہمارے ہاں دین سے دوری ہے۔ ہم نے اپنے گھر کے اندر تعلیم کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ہماری بچیاں ہم کالج میں ان کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے بھیج رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ اپنا کیا کر رہی ہیں، اپنا مستقبل کہاں لے جا رہی ہیں، اپنے دین کو کس طرح پامال کر رہی ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ آج ہمیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی ہمارا مسلمان لڑکا اگر کسی غیر مسلم کو لے آئے یا کوئی ہمارا بڑا اداکار، کوئی ایکٹر کسی غیر مسلم سے شادی کر لے، ہم بڑی واہواہی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے قلعہ فتح کر لیا۔ لیکن جب کوئی ہمارے یہاں سے جاتی ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہم دل میں اسے گالیاں بکتے ہیں، جبکہ حالات اور دین یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے مجرم جانے والی بچی ہے، اسی طریقے سے بالکل بعینہ ہی مجرم وہ لے کر آنے والا بچہ بھی ہے۔ جس طریقے سے دین کے اندر شادی کے لیے اسلام عورت کے لیے، ایک لڑکی کے لیے شرط ہے، اسی طریقے سے اسلام ایک لڑکے کے لیے بھی شرط ہے، دونوں کے لیے برابر ہے۔ لیکن ہم بچوں کے تعلق سے یہ فکر نہیں کرتے، فکر تو کرتے ہیں لیکن بچوں کے تعلق سے نہیں کرتے۔ اس لیے اپنی بچیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے میرے بھائیوں آگے بڑھیے، ان کو دین کی تعلیم دیجیے، مستقل تعلیم کا ایک وقت باندھیے اپنے گھر کے اندر، 24 گھنٹے کی زندگی میں کم سے کم 2 منٹ تو تعلیم کی ان کو دیجیے، ورنہ کیا ہوگا۔ میں آخری آپ سے یہ آیت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ جب لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی بنا پر جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اللہ سے کہیں گے وقالوا ربنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ وہ کہیں گے اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرا تاؤ ہے جو مجھے معمولی باتوں پر تو سختی کرتا تھا، یہ ساری میری مائیں ہیں، میری دادیاں ہیں جو مجھے پیار کرتی تھی، میرا باپ یہ اوور ٹائم کر کے میرے لیے کما کر لاتا تھا، مجھے ضرورت ہوتی تھی بائک کی تو مجھے دیتا تھا، مجھے ایجوکیشن کے لیے لاکھوں روپے کی ٹیوشن کی ضرورت تھی تو یہ دیتا تھا، مجھے بہترین سے بہترین موبائل کی ضرورت تھی تو میرا باپ کما کر لا کے دن رات محنت کر کے لاتا تھا اور دیتا تھا۔ لیکن جب بات تیرے دین کی آتی تھی تو اے اللہ یہ مجھے نہیں کہتا تھا کہ تیرا دین کیا ہے، اے اللہ مجھے یہ نہیں کہتا تھا کہ تیرے احکامات کیا ہیں۔ تو میری ماں و بہنوں، میرے نوجوان بھائیوں، خدا کی قسم جن اولادوں کے لیے آپ نے پوری زندگی کو قربان کر دیا تو اولاد اللہ سے کہے گی، اللہ سے سفارش کرے گی، اے اللہ ہم سے ڈبل عذاب ان کو دے۔ سوچنے کی بات ہے، وہ کہے گی اللہ ہم سے ڈبل عذاب ان کو دے اور ان پر ہم سے سب سے زیادہ لعنت فرما، کیونکہ اللہ انہیں ہم سے دین سے دور رکھا۔ دنیا تو انہوں نے کما کر دی، انہوں نے سارے عیش و آرام کے سارے سامان ہمیں مہیا کیے، لیکن دین نہیں دیا۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے
کہ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیے، نہیں تو خدا کی قسم جن کے لیے کما رہے ہو کل یہی تمہیں جہنم میں لے جانے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں تو بھائی گھر کا آدمی ہوں، انشاءاللہ عشاء کے بعد مہمان سارے شریک رہیں گے اور بڑے بڑے علماء کرام آئے ہیں، آپ ان کی کتابات سے انشاءاللہ محدود ہوں گے اور انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا